بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین۔ یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے 133 34 اور 135 36 نمبر کی آیات ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان جو تقوی والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے 5 علامات ذکر فرمائی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اور رمضان المبارک کی عبادات انسانی زندگی میں تقوی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی کیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ متقی انسان جسے ہم اردو میں پرہیزگار کہتے ہیں، نیکوکار کہتے ہیں، صالح کہتے ہیں، تو ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ پرہیزگار انسان وہ ہوتا ہے جو مسجد میں ہو، مصلی پر ہو، تسبیحات میں ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اور بس یہی متقی ہوگا۔ ہم تو جناب کام کرتے ہیں، دفتر میں ہوتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی بیچتے ہیں، کمی بیشی کسی سے اونچ نیچ بات میں یہ وہ، تو مطلب ہم تو اس لسٹ سے باہر ہی ہیں۔ پرہیزگار کے لسٹ میں تو ہم شامل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پرہیزگاروں کی فہرست ذکر فرمائی اور جو ان کی علامات ذکر فرمائی، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز روزے کا تو ذکر ہی نہیں کیا نا، وہ تو بھئی آپ کے فرائض ہیں۔ اس میں 4 چیزیں ذکر کی ہے، اور وہ 5 چیزیں ذکر کی ہے، جن میں سے 4 چیزیں ایسی ہے جس کا تعلق ہمارے معاشرت اور ہمارے معاملات سے ہے، ہمارے آپس کے تعلقات سے، اور ایک چیز ایسی ہے جس کا میری اپنی ذات سے تعلق ہے۔ پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو متقی لوگ جنت میں جائیں گے، متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے اللہ خوش ہے، اور قرآن کریم جا بجا پرہیزگاروں کی تعریف کرتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگار لوگ ہی جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، اللہ ان سے راضی۔ ان للمتقین مفازا، پرہیزگار لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اب پرہیزگار ہے کون، نیک ہے کون اللہ کی کتاب کے روشنی میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی نشانی ذکر کی الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی خوشی میں بھی، فراخی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی ہے تو بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق۔ فؤاد صاحب خرچ کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، محمود بھائی مجھے گفٹ دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔
یہ تھوڑی وہ محمود بھائی بولیں گے بھائی فواد صاحب نے دے دی امام صاحب کو ہدیہ ہنسی تو فارغ ہے. وہ اپنی ترتیب کے مطابق، آپ اپنی ترتیب کے مطابق، انہیں 5 کلو کا ڈبہ دیا، آپ آدھا کلو کا دے دو نا، لیکن 2 تو صحیح. ينفقون فی السراء والضراء، یہ مثال کے سمجھانا چاہ رہا ہوں میں. عموماً ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو صاحب حیثیت ہے وہی خرچ کرے گا. اللہ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا. اللہ کے یہاں کوالٹی، جس کو ہم کوالٹی کہتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کو اخلاص کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک آدمی نے، اللہ نے اس کو بڑی حیثیت نے، اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا اور ایک غریب نے اپنے تنخواہ سے 1000 روپیہ دیا، کیا پتہ اللہ اس کے 1000 پر اس کو کتنا اجر دے رہا ہے. میں نے شاید یہ واقعہ پتہ نہیں پہلے بیان کیا نہیں، ایک مسجد کی بھرائی تھی چھت کی، تو میں گیا تو وہاں 400 یا 300 پتہ نہیں کتنی بوریاں تھی، بہرحال اس چھت کی غالباً 400 تھی. تو 400 بوریوں کی تھپی لگی ہوئی تھی، تو ساتھ میں ادھر 2 بوریاں الگ رکھی ہوئی تھی. تو میں نے جو امام صاحب تھے وہاں کے، میں نے ان سے کہا یہ سب ایک ساتھ لگے ہوئے، یہ 2 یتیم ادھر، یہ 2 تھیلیاں یتیم سی رکھی ہوئی، یہ کیوں الگ رکھی ہوئی؟ انہوں نے کہا جی یہ تو 400 جو ہے جنہوں نے بھجوانی تھی، جنہوں نے بروائی کروانی ہے، جنہوں نے بھی بھیجی ہے انہوں نے بھیجی ہے، اور یہ 2 جو ہے ادھر مل میں کوئی مزدور کام کرتا ہے، گارڈ تھا، اور اس نے کہا میں آتے جاتے دیکھتا تھا تو مجھے تنخواہ ملی تھی، یہ 2 بوری وہ لا کے اس نے رکھی. میں نے کہا یہ 2 ان 400 پہ بھاری ہے. اس نے اپنا پیٹ کاٹا. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے کہ جو خرچ کرتا ہے خوش کرنے کے لیے. عید ہے نا بھئی میں بہن کے یہاں جا رہا ہوں یہ لے جاؤں، بھائی کے یہاں جا رہا ہوں یہ لے گیا، بھانجی کے یہاں، اپنی ہر آدمی کی اپنی حیثیت. کوئی 1000 روپے کی چیز لے جائے گا، کوئی 2000 کی لے جائے گا، کوئی 200 کی لے جائے گا. ہمارے خاندان میں مجھے یاد ہے پہلے جب مالی فراوانی نہیں ہوتی تھی، لوگ ایک دوسرے گھر جاتے تھے نا تو وہ دودھ لے کے چلے جاتے. 1 کلو دودھ لے لیا جی آپ کے لیے لائے. زبردست بات ہے، چائے بنائیں گے کام آ جائے گا، گھر والوں کے کام آ جاتا. بعض دفعہ وہ اور چیزوں سے زیادہ خوش ہوتے کہ چلو ہمارا 1 کلو دودھ کا خرچہ تو بچ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز کہ متقی وہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اگر اس کے پاس کم مال ہے اس کے مطابق، کسی کے پاس زیادہ ہے، وہ اپنی حیثیت ہر آدمی کی ہوتی ہے، لیکن وہ خوشی کو بانٹ رہا ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ. دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ غصے کو پی جاتا ہے. غصہ کہاں ہوتا ہے؟ غصہ یہی ہوتا ہے جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اس نے کام نہیں کیا، یہ دیر سے آ گیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے خراب کر دیا، میں نے صحیح کر دیا، اس نے وہ کر دیا، میں تو بالکل صحیح کر رہا تھا، اس نے یوں بول دیا، اس نے یہ کر، اور میں کوئی غلط تھوڑی بول رہا ہوں، انہوں نے غلطی کی، سارا غلطی ان کی ہے. او بھائی کاظمین الغیظ جو قرآن نے کہا غصہ پیے گا، اسی وقت جب اگلا غلطی کرے گا نا، اگلا غلطی کرے گا تو آپ غصے کو پئیں گے تو اجر ہوگا نا. اگلے نے آپ کو لا کے گلاب جامن دے دی اور آپ نے کہا بڑا نالائق انسان ہے، تو ایسا کہنے والا تو خود بہت بڑا نالائق ہے. وہ بھئی اگلا آپ کو گلاب جامن کھلا رہا ہے اور آپ اس سے لڑ رہے. تو بات یہ ہے کہ گلاب جامن کھلانے پر کوئی نہیں لڑتا، صحیح کام کرنے پر کوئی نہیں لڑتا. ناراضگی تو اس وقت ہوتی ہے جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے. تو لازمی بات ہے اپنے اوپر ایک بوجھ آتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بڑا متقی انسان ہے جس نے غصے کو پی لیا، جس نے اگلی کی غلطی کو معاف کر دیا. اس سے آگے والعافین عن الناس، یعنی صرف غصہ پی نہیں جانا کہ غصہ پی گیا اس کو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں رکھا. عافین عن الناس کا مطلب دل سے بھی نکال دو. اس لیے کہ جب دل میں برائی آتی ہے تو زبان پر برائی آتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے تو بد زبانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بد زبانی بھی نہیں کرو، غصہ پی جاؤ. والعافین عن الناس، معاف کر دو، بدگمانی بھی مت کرو. اور پھر اس سے بھی آگے نہ صرف یہ کہ معاف کر دو، واللہ یحب المحسنین، اسے محمود بھائی چائے بھی پلاؤ. احسان، اس کو چائے پلاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ دیکھو بیٹا یہ آپ نے غلط کیا، دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
اور یقیناً کوئی بھی جان بوجھ کے تو نہیں کرتا. کوئی بھی کسی ادارے میں کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں غلط کروں اور میری برائی ہو اور میرا کام غلط ہو، لیکن ناسمجھی کی وجہ سے یا کسی بھی غفلت کی وجہ سے. تفاسیر میں یہ لکھا ہے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے امام زین العابدین ایک ہے کہ وہ وضو کر رہے تھے اور ان کی باندی وضو کرا رہی تھی تو وہ برتن ان پہ گر گیا نا. تو جب برتن لوٹا گر گیا تو وہ سارے گیلے ہو گئے. تو انہوں نے غصے سے دیکھا کہ اللہ کی بندی پانی ڈالنا نہیں آتے. وہ تھی بڑی سمجھدار، اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ دیکھو متقی لوگ غصہ پی جاتے، غصہ نہیں کرنا صاحب. تو حضرت نے فرمایا کظم تو غیظی، میں نے غصہ پی لیا. تو اس کی ہمت بڑی، اس نے کہا والعافین عن الناس، صرف غصہ پی نہیں لینا، دل سے بھی نکال دے اس کو، معاف کر دے. انہوں نے کہا میں نے معاف کر دی. تو وہ اور آگے بڑھی واللہ یحب المحسنین، کہ صرف معاف نہ کرے، کوئی ہدیہ ودیہ بھی دے. تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پہ بڑے خفا ہوتے ہیں. تو یہ تقوی کی یہ جو 3 باتیں، یہ جو 4 باتیں ہیں، اس میں دیکھیں یہ سب حسن معاشرت سے تعلق رکھتا ہے. کہ خرچ کرتا ہے، خرچ کس پہ کرے گا؟ انسانوں پہ ہی کرے گا. کہ جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بھئی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو چائے پلا دی، کسی کو کوئی چیز دے دی ہے، رشتہ داروں میں، خاندان کے لوگوں میں، اپنے جاننے والوں میں خوش ہو جاتے، ہدیہ لے کے جاتے. اور فرمایا کہ غصہ پی جاتے ہیں. آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو ناراضگیاں تو ہوگی. کیا کہتے ہیں؟ برتن آپس میں ایک ساتھ ہوتے ٹکراتے ہیں. جب آپ ایک ادارے میں ہوں گے آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ایک گھر میں ہوں گے آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ایک محلے میں ہوں گے آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ایک سواری میں ہوں گے آپس میں کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ حج پہ تھے نا، تو وہ جیسے حاجی ہوتے تو وہ اپنی سیٹ روک لیتے نا، تو اس نے سیٹ روک لی. اب کوئی اور بابا جی آ گئے، انہیں خیال نہیں تھا، جیسے وہ بیٹھ گئے. اب حاجی تو بعض بہت غصے میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میری سیٹ ہے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا کیا، تمہاری سیٹ تمہیں خریدی ہے؟ میں بیٹھ گیا. تو وہ بھی بابا جی تھے، اس کے بعد جو لاٹھی تھی اس کے گلے میں ڈالی، کھینچ رہا ہے اس کو کہ اٹھو میرے. تو مقصد یہ ہے کہ ساتھ رہتے ہوئے ہی ناراضگی ہوتی ہے کہ یہ میری جگہ تھی اور یہ میری چیز تھی اور یہ میری گلاس تھی اور یہ میرا کپ تھا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں. ابھی کل کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی وہ میں بیگم سے بڑا ناراض ہو گیا عید والے دن. بھائی کیوں ناراض ہو گئے؟ وہ جناب انہوں نے کہا کہ وہ عید والے دن نہیں، دوسرا دن تھا. انہوں نے کہا جی وہ آپ نے مجھے عید ہی نہیں دی، آپ نے تو یہ اچھا نہیں کیا. یہ کیا بات ہوئی؟ اور بھائی میں دے رہا ہوں تو مجھے. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ وہ اظہار محبت آپ سے کر رہی ہے، وہ کسی اور کو کیوں نہیں کہتی کہ آپ نے مجھے عیدی کیوں نہیں دی؟ تو آپ سے اظہار محبت کر رہی ہے کہ بھئی میری عیدی کا کیا ہوا. تو میں نے کہا یہ تو بیگمات کہتی رہتی ہے، یہ تو ان کا کام ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو مقصد بسا اوقات ہم ایسی عجیب سی بات کو لے کر کے اور اس پر جو ہے جی میں بیگم سے ناراض ہو گیا تو میں بیٹے سے ناراض ہو گیا تو میں بہن سے ناراض ہو گیا تو میں بھائی سے ناراض ہو گیا تو انہوں نے یوں کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ کاظمین الغیظ، وہ سب پی جاتا ہے. ناراض ہو گئے، طبیعت پر جملہ اچھا نہیں لگا لیکن میں غصہ پی گیا. اور میں ہمیشہ ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، کہتا ہوں کہ دیکھو یہ سودا ہمارا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میں نے غصہ کیوں پی جانا ہے کہ فؤاد صاحب نے سیلری میں میرے اتنے پیسے بڑھا دینے؟ نہیں، اس رب سے لینا ہے جو ہم سب کا ہے. میں نے اس ساتھی کہ اس غلطی پر درگزر کی، ہاں اس کو سمجھا دے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور مجھے جو تکلیف پہنچی اس کو میں پی گیا. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. مجھے بینیفٹ کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے. اور جو اللہ تعالیٰ دے گا ایسا کوئی دے نہیں سکتا. سب اس کے محتاج ہیں،
ساری کائنات اس کی محتاج ہے، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا رازق، ساری کائنات کو پالنے والا، ساری کائنات کو چلانے والا اکیلے اللہ ہے۔ ناراضگی کو ہم پی جائیں۔ اسی لیے آپ نے رمضان میں سنا بھی ہوگا کہ ختم کے موقع پر اور 27 کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف نہیں کرتے اس میں وہ آدمی ہے جو دل میں کینہ رکھے، یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، یہ یوں ہے، فلاں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایسا نہ کرو۔ کاظمین الغیظ، متقی پرہیزگار، یہ نہیں فرمایا جو لمبی نمازیں پڑھتا ہے، فرمایا جو غصہ پی جاتا ہے۔ میں نے ایک مضمون پڑھا، بڑا زبردست تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا اس میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت مصلی پہ ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت مصلی پہ ہوتی ہے، یقیناً عبادت ہوتی ہے، لیکن عبادت صرف مصلی پہ نہیں ہوتی، عبادت آپ کا رویہ بھی ہے، عبادت آپ کا کردار بھی ہے، عبادت آپ کا اخلاق بھی ہے، عبادت آپ کی گفتگو بھی ہے۔ آپ ایک آدمی سے خوبصورت انداز سے بات کرتے ہیں، بھائی جان کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اور کس کے لیے کرتے؟ کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ جاتے اپنے والدین کو سلام کرتے، السلام علیکم اماں کیا حال ہے، آج میرا دن بہت اچھا گزرا، اور وہ خوش ہو جاتی۔ تو کیا فرمایا؟ والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر اللہ قبول حج کا اجر دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے پر ایک مقبول حج کا اجر ایک نظر پر، تو وہ تو گھر میں ہوتے ہیں، ہم بار بار دیکھتے رہے، 70 دفعہ دیں گے تو پھر اگر ہم 70 دفعہ دیکھیں تو پھر کیا 70 دفعہ ثواب ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہ اطیب و اکثر، اللہ بہت پاک ہے، اللہ کے پاس بہت خزانے، 70 دفعہ دیکھو گے 70 حج کا ثواب ملے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی۔ اب دیکھیں، آپ نے اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے مسکراتے چہرے کے ساتھ دیکھا اور وہ خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس ایک نظر پر آپ کو حج مقبول کا اجر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر جاتے تھے۔ کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاؤ، درگزر کر دو، اور نہ صرف یہ کہ غصے کو پی جاؤ، عافین عن الناس، دل سے بھی نکال دو، بھول جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد میں، آپ حضرات نے سنی بھی ہوگی، علماء اکثر بیان کرتے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آ رہا ہے، ابھی ایک شخص آئے گا، یہ جنتی ہے۔ تو دیکھا کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ اگلے دن ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کہی کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہی شخص آیا جو گزشتہ کل آیا تھا۔ تیسرے دن پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی۔ دیکھا تو وہی صحابی تھے۔ تینوں دن ایک شخص کے لیے اللہ کے رسول کا ایک دفعہ بھی فرما دینا کتنی بڑی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے، قرآن نے کہا وحی کی روشنی میں کہتے، اور اللہ کے رسول نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ فرمایا۔ وہ کتنا اعلیٰ انسان ہوگا، وہ کتنا عظیم انسان ہوگا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بڑی جستجو ہوئی کہ میں اس شخص کے حالات کو جانوں کہ کرتا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں، اور 1 دن بھی نہیں، اور 2 دن بھی نہیں، 3 دن فرمایا۔ تو انہوں نے جا کے، اچھا میں نے بڑی کوشش کی کہ اس صحابی کا نام ملے نا، وہ محدثین نے نقل نہیں کیا، اتنا ہے کہ انصاری تھا، مدینے کا رہنے والا تھا، اتنا ملا، تلاش کی میں نے، لیکن یہ ملا کہ وہ ایک انصاری تھا، جاء انصاری، نام نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان انصاری سے کہا کہ بھائی صاحب، میں
گھر پہ کچھ ناراضگی سی ہو گئی، 2-3 دن آپ کے ساتھ رہوں گا. اس لیے کہ اس زمانے میں یہ ہوٹلنگ کا اور یہ سسٹم تو نہیں تھا. تو جیسے آج بھی گاؤں دیہاتوں میں کوئی کہیں چلا جاتا ہے تو وہاں یا تو ان کا ایک مہمان خانے کا سسٹم ہوتا ہے پورے گاؤں کا، یا نہیں تو پھر گھر پہ ہی رہتا ہے، وہی کھانا وانا ہوتا ہے، ان کا سسٹم ہے، نظام ہے. تو انہوں نے ان صحابی سے کہا بھی تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے تو 2-3 دن آپ کے یہاں رہوں گا، صلح ہو جائے گی پھر چلا جاؤں گا. بیگم نے عیدی مانگی تھی، میں ناراض ہو گیا، تو اب 2-3 دن بعد جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا جی. اب یہ چلے گئے اور اس صحابی کے گھر پہ، اور رات کو لازمی بات ہے انہوں نے ان کے لیے انتظام کیا، وہ خود ساتھ سو گئے ان کے. اب یہ ساری رات دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے تہجد پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کتنے اذکار کرتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. اب وہ تو وہی کہ بھئی عشاء پڑھی، کھانا وانا کھایا، ان کو کھلایا، اکرام کیا اور سو گئے. تو سو گئے. فجر میں اٹھے، ان کو اٹھایا، وضو کیا، سنتیں پڑھی، مسجد نبی چلے. میں نے کہا یار یہ آج انہوں نے جو نا میری وجہ سے نہیں کی، انہوں نے یہ ساری رات عبادت کرنے والا انسان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے بھائی. دوسری رات پھر یہی ہوا، تیسری رات پھر یہی ہوا، 3 رات یہی ہوا کہ وہ آتے عشاء کے بعد ان کو کھانا کھلاتے، خود کھانا کھاتے، پھر آرام کرتے، فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے، اذان ہوتی، وضو کرتے، سنتیں پڑھتے، مسجد نبی چلے جاتے اور وہ بھی چلے. 3 دن بعد اس عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے میں نے اس صحابی سے، اس انصاری سے کہا کہ بھائی میری کوئی ناراضگی نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا، اور میں 3 راتوں سے چوکیداری کر رہا ہوں تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا. انہوں نے کہا میری ایک عادت ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یا اللہ جس کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کوئی بھی ہوا ہے، یا اللہ میں نے سب کو آپ کے لیے معاف کیا. عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے فرمایا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ جو کام کرتے ہیں نہیں ہمارے بس میں نہیں، بڑا مشکل کام. کسی نے تکلیف پہنچائی ہے اس کو معاف کر دینا. چلو آدمی کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں تو ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کو اللہ سزا دے دے، میں تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن اللہ اس کی پکڑ کرے. معاف کر دیا آپ. کہا بس میرا یہ عمل ہے، بس یہی عمل ہے جس کی وجہ سے ہوئی. تو اندازہ کرے کتنا بڑا عمل ہے. اچھا، اور اس پر صرف یہ نہیں کہ آخرت میں، دنیا میں اللہ انعام دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کا انعام پھر بہت بڑھیا ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا سودا اللہ سے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ میں نے آپ کے لیے معاف کر دیا. اب دنیا میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے کسی مہمان کا آپ کی وجہ سے آپ کے کسی رشتہ دار یا دوست نے اکرام کیا، آپ کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہوگی. مثلا آپ کو پتہ چلے بھئی آپ کے والد صاحب ایک جگہ گئے اور وہاں فلاں شخص نے، اچھا آپ ان کے والد صاحب، او ان کا اکرام کی، عزت کی، اس نے کہا بیٹا آپ کے دوست نے مجھے بڑی عزت دی، آپ کا دل کتنا خوش ہوگا. اگر آپ کے اس دوست کا والد آئے گا تو آپ چاہیں گے کہ اس دوست نے آپ کے والد پر 1000 خرچ کیا، آپ کا دل ہوگا میں اس کے لیے 2000 خرچ کروں. غیرت ہے نا ایک. تو اگر آپ کی اور میری غیرت کا تقاضا یہ ہے تو جو اللہ کے لیے کرے گا، اللہ تو بڑی غیرت مند ذات ہے. اور پھر اللہ کا دینا تو اللہ کے شان کے مطابق ہے. اور اس کی کھلی مثال ہمارے سامنے جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا واقعہ. بھائیوں نے کتنی زیادتی کی، غلام بنا کے بیچا، کنویں میں ڈالا. مجھے ایک ساتھی آیا کہ بھائیوں سے ہوتی ناراضگی ہوتی. میں نے کہا تیرے بھائیوں نے تیرے کنویں میں تو نہیں ڈالا ابھی تک؟ کہتے نہیں کنویں میں تو نہیں ڈالا. میں نے کہا دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور غلام بنا کے فروخت کیا تھا. تیرے بھائی نے تیرے کو غلام بھی نہیں بنایا اور کنویں میں بھی نہیں ڈالا. ان باتوں کو چھوڑ دو. یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑے زیادتی کو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم، کوئی بات نہیں، پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ کیوں کیا. سزا تو دور کی بات ہے، اور چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، مصر کے بادشاہ تھے. تو عزت ان 10 کو ملی یا یوسف علیہ السلام کو ملی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف نبوت دی، دوسری طرف بادشاہت دی. اور وہ 10 محتاج ہو کے آئے. قرآن نے ذکر کیا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ اوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. کہا بادشاہ سلامت ہمیں صدقہ دے دیجیے، ہم بہت غریب ہیں. یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہ آج یہ صدقہ مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں۔ یہ یوسف علیہ السلام کا صبر تھا، یوسف علیہ السلام کی معافی تھی، یوسف علیہ السلام کا درگزر تھا۔ یہ روحانی اعتبار سے اللہ نے نبوت کے مقام پر پہنچا دیا، اور دنیا کے اعتبار سے بادشاہت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اللہ نے دین دنیا کی ساری نعمتیں دی تھی۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، اشراق پڑھنا بہت آسان ہے، تسبیحات کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو دل سے معاف کر دینا اور اپنے غصے کو پی جانا باوجود قدرت کے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو رمضان کے روزوں کی برکت سے، عبادات کی برکت سے، اعتکاف کی برکت سے، صدقات کی برکت سے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی برکت سے، لوگوں کو افطار کرانے کی برکت سے، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت سے بہت سارے خیر کے کام، زمانہ خیر کا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں میرا رویہ، میرا کردار، میرا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اگر میرا رویہ اور میرا کردار اور میرا اخلاق اچھا نہیں ہے تو میرے اندر تقویٰ صرف نمازوں سے نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ نے نماز روزے کا نہیں ذکر کیا، فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر جاؤ۔ ہماری بد زبانی کی وجہ سے ہم خود کتنا نقصان اٹھاتے ہیں، ہم غور کریں۔ ہمارے الفاظ کی غلط استعمال کی وجہ سے بسا اوقات ہم نے زندگی میں کتنے نقصانات اٹھائے، ہمارے غلط رویے نے ہمیں کتنا نقصان دیا، تو ہم چھوڑ دینا اس کو۔ نہیں جی میری تو عادت ہے، میں تو بس، کوئی عادت وادت نہیں۔ ایک اچھا انسان بننا چاہیے، اچھے انسان کا اچھا کردار ہوتا ہے، اچھا کردار اچھی سوچ سے آتا ہے۔ ہماری سوچ اچھی ہو، اور سوچ اچھی بنتی ہے 3 چیزوں سے: اچھا بولو، اچھا سنو، اور اچھا دیکھو، یعنی پڑھو۔ قرآن پڑھ رہے تھے نا رمضان میں، اللہ کی اچھی کتاب ہے تو اچھائیاں نکل رہی تھی۔ قرآن پڑھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، اچھائیاں ہو رہی تھی۔ اچھا بولو، اچھا سنو، اور اچھا پڑھو، تو آپ کی سوچ اچھی ڈیولپ ہوگی، اس کے اندر اچھی چیزیں آئے گی۔ گندی باتوں سے بچو، گندی چیزوں کو سننے سے بچو، گندی چیزوں کو دیکھنے سے بچو، آپ کی سوچ گندگی سے بچ جائے گی۔ اپنی سوچ کو صاف کرو، اپنی سوچ کو اونچا کرو۔ جب آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں تو جب آپ اونچائی پر جاتے ہیں، جو جہاز اوپر جاتا ہے تو نیچے کی بڑی بڑی چیزیں چھوٹی نظر آنا شروع ہو جاتی۔ جو آپ کی بلندی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی نیچے کی چیزیں چھوٹی ہوتی ایک وقت آتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتی۔ ایسے ہی جب آپ کی سوچ بلند ہوتی ہے، اس نے یہ کہا، وہ ان کو دیکھتے، وہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آپ تجربہ کریں کہ گلے شکوے اس انسان میں زیادہ ہوں گے جس کے سوچ کا لیول کمزور ہوگا۔ وہ جی یوں ہو گیا تو جی یوں ہو گیا، وہ جی وہ بریانی میں بوٹی صحیح نہیں ڈالی تھی مجھے، وہ میری طرف یوں نہیں کیا تھا، وہ جی وہ جو ہے نا رہتا ان کو رکھا تھا، ان کو میرے کو نہیں رکھا تھا۔ یہ سوچ کی کمزوری کی علامت ہے، سوچ کا لیول کمزور ہوتا ہے، ہر چیز بڑی نظر آ رہی ہوتی، بہت بڑی بلڈنگ ہے، بہت بڑی سڑک ہے، بہت بڑی جالی ہو۔ اور جب سوچ کا لیول اوپر ہوتا ہے اور اونچی سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ۔ تو تقویٰ درگزر کا نام ہے۔ پرہیزگار انسان جس کی نماز، جس کی تلاوت، جس کے ذکر، جس کی اچھائیاں، اس کے اندر اچھا کردار پیدا کرے۔ اگر نہیں پیدا کیا تو یہ نمازیں کمزور ہیں، کمزور نماز ہے، کمزور روزہ ہے، کمزور تلاوت ہے۔ جس نے میرے کردار کو ہی صحیح نہیں کیا، جس نے میرے اخلاق کو ہی صحیح نہیں کیا، جس نے میرے روی کو ہی صحیح نہیں کیا، ہر ایک مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ یہ تو کاٹ ڈوڑے گا، تو میں کیسا انسان ہوں؟
پھر مجھ میں اور جانور میں کیا فرق؟ لوگ جانور سے بھاگتے نا، بھائی ٹکر مار دے گا، بھائی بچو بھائی. پھر ہم بھی ایک بیل ہے جو بھاگے ہوئے ہیں، بس کسی کو بھی ٹکر مار دے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے لیے. اور یہ بات یاد رکھو کہ سودا اللہ کے ساتھ ہوگا، اور ہم نے اجر کس سے لینا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. اور اپنے احسان، ہر کام کو خوبصورت طریقے سے. احسان ایمان کا اعلیٰ لیول ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ حسن سے نکلا ہے. ہر کام کو، ہم مٹھائی لینے جاتے ہیں نا دکان پہ، تو جب کسی کو دینا ہوتا ہے، گھر کے لیے لے جانے کے بس ٹھیک ہے بھائی دے دو دے دو کوئی. لیکن اگر کہیں دینا، کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی نہیں اس کی پیکنگ کر دو، بھائی اس پہ پنی لگا دو، اس پہ یوں کر دو، اس میں یوں کر دو، بھائی میں نے گفٹ دینا ہے، میں نے فلاں کو کیوں؟ خوبصورت. اندر تو وہی مٹھائی ہے، اوپر سے پیکنگ چاہے کتنی خوبصورت ہو، خوبصورت ہونے سے اندر مٹھائی کو تو فرق نہیں آئے گا. سادہ ڈبہ ہو تو بھی وہ مٹھائی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اچھے انسان کا کہ وہ ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے. تو میری نماز بھی اچھی ہو، میرا روزہ بھی اچھا ہو. پوچھتا ہوں بھائی وہ روزہ جو ہے وہ اس سے مکروہ تو نہیں ہو جائے گا؟ خیال کرتا ہوں نا بھائی اچھے طریقے سے روزہ رکھو. تو ایسے ہی گفتگو بھی اچھے طریقے سے کرو، اپنے معاملات بھی اچھے طریقے سے کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاشرت بھی اچھی. یہ تو سب چیز احسان صرف نماز میں تو نہیں ہے کہ نماز خوبصورت پڑھو. نماز بھی خوبصورت، روزہ بھی خوبصورت، گفتگو بھی خوبصورت، اخلاق بھی خوبصورت، معاملات بھی خوبصورت. احسان، تقویٰ کہ مومن کی ہر چیز بڑی خوبصورت ہوتی، بڑے اچھے انداز سے جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو توفیق بھی دیتا ہے. پانچویں چیز جو اس تقویٰ میں ہے اور جو اصل میں ذکر کرنا اس کو بھی چاہ رہا ہوں، فرمایا کہ جب تقوی والوں سے گناہ ہو جاتا ہے، اذا فعلوا فاحشہ، فاحشہ ہو گیا، بدنگاہی ہو گئی، او ظلموا انفسهم، یا کوئی بھی غلطی ہو گئی، کوئی بھی گناہ ہو گیا، ذکر اللہ، اور جیسے ان کو خیال آیا کہ بھئی تو غلط ہو گیا، میں تو یار ابھی دیکھو نماز پڑھ کے آیا اور میں نے بدنگاہی کر لی، فلاں خاتون کو میں نے دیکھ لیا، بھئی میں تو حلال مزدوری محنت کر رہا ہوں اور میں نے جناب یہاں جھوٹ بول دیا، میں تو اپنے بچوں کے لیے حلال روزگار کما رہا ہوں، میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ زیادتی کر دی. فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے معافی مانگتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہاں میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان متقی ہے. ہم سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہم انسان بشر ہیں، غلطی ہوگی، غلطیاں ہوگی، خطائیں ہوگی. اسی نے تو رب نے دعائیں سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یا اللہ ہماری بھول چوک پر ہماری پکڑ نہ فرما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی، یا اللہ ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما. تو گناہ تو ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، ہاں لم یسروا، وہ گناہ پر اڑتے نہیں ہیں. نہیں میں نے صحیح کیا، میں نے اس کو سنائی ہے، بالکل صحیح سنائی ہے، اس نے غلطی کی تھی، نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. کسی کے چہرے کی طرف اس طرح بد اخلاقی اور غلط جملے کسی کو گرانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اب کعبے کی طرف کوئی کچرا پھینکے گا؟ کوئی اس بات کا تصور کرے گا؟ کعبہ تو کعبہ ہے، مسجد کی طرف بھی کچرا نہیں پھینکے گا، قبلے کی طرف، کہ قبلے کا رخ ہے کچرا لا کے ادھر پھینک دے. وہ اس کو بھی کیا ہے، کعبۃ اللہ کا رخ ہے، کچرا ڈالے گا بھی تو اس طرف ڈال دے گا، ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، مسجد میں نہیں ڈالے گا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کعبے سے بھی مسلمان محترم ہے. تو اگر کعبے کی طرف کوئی مسلمان کچرا پھینکنے اور گندگی کا تصور نہیں کرتا تو مومن تو اس سے زیادہ قیمتی. اور میں کسی مومن سے بدتمیزی کروں یا بد اخلاقی کروں یا اس کو جملے سناؤں یا اس کو، تو یہ تو کتنی خطرناک بات ہوگی. لیکن ہو گیا مجھ سے اور مجھے احساس ہو کہ تو میں نے غلط کی، فوراً اللہ سے معافی. بندے کا حق ہے، بندہ یہ بھائی جان مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں.
تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. آپ متقی کے لسٹ سے نہیں نکلے کہ ہم اپنے آپ کو نکال لیں کہ نہیں بھائی ہم تو نکلے ہوئے متقی کے لسٹ میں تو بس یہی لوگ ہیں جو مسجد میں ہوتے ہیں، جو پہلی صف میں ہوتے ہیں، جو امام کے بالکل پیچھے ہوتے ہیں. بس یہ ہم تو ہے جناب چوتھی صف والے، پانچویں صف والے، کبھی ایک رکعت مل گئی کبھی 2 رکعت، ہم تو متقی کے فرض سے ہے ہی باہر جناب. والذین اذا فعلوا فاحشہ، جن سے بے حیائی ہو گئی، ظلموا انفسہم، کوئی زیادتی ہو گئی، کوئی بھی گناہ ہو گیا، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو جیسے خیال آیا کہ یہ تو میں نے غلط کیا، فوراً اللہ سے معافی مانگتے. اولئک جزاؤہم یہ سب متقیوں کا ذکر آ رہا ہے، ان سب کی اللہ بخشش کرے گا، اللہ ان کو جنت دے گا. اس لیے ہمیں ہماری غلطی کا پتہ چل جائے، ہم فوراً اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی غلطی کو قبول کریں کہ نہیں یہ مجھ سے غلط ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اچھا، اور کمال ہے اللہ کتنا مہربان ہے کہ بیچ میں گیپ آ گیا. بھائی میں چل رہا تھا نماز کے ساتھ، اپنے حلال روزگار کے ساتھ، اپنی اچھی گفتگو کے ساتھ، اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ چلتے چلتے بیچ میں گیپ آ گیا، میں نے کسی سے جھگڑا کر لیا، بدتمیزی کر لی، ناراضگی کر لی، اور جناب وہ تو سلسلہ کٹ گیا بھی. لیکن فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ تو جو گیپ آیا تھا نا اس کو اللہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس لیے قرآن میں کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور پھر اپنے روٹین میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی کوتاہیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو موحد ہے، جو اتباع سنت اور اتباع شریعت کا جذبہ، اور ہر مسلمان کا یہ جذبہ، ایمان اس کو مجبور کرتا ہے، تو وہ متقی ہے. یہ متقیوں کی 5 باتیں ہماری زندگی میں آج کہ ہم خرچ کرنے والے ہوں اپنی توفیق کے مطابق. اور یہ خرچ یہ صرف یہ نہیں کہ مثلا غیروں پر، اپنے بچوں پر بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ 1 روپیہ جو تم اللہ کے راستے میں دو، وہ 1 روپیہ جو تم کسی غریب کو دو، وہ 1 روپیہ جس سے تم کسی کی مدد کرو، اور وہ 1 روپیہ جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو، اجر میں ان سب سے بڑھ کر ہے. لیکن بات پھر وہی ہوگی کہ یہ 1 روپیہ جو بچوں پہ خرچ کرو کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ میرے بچے ہیں، میرے اوپر ان کا حق ہے، یہ میرے منتظر ہوتے ہیں، اور جب میں ان کے لیے جاتا ہوں تو میرے بچے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے مجھ پہ. اس پر بھی اللہ صدقے کا اجر دیتا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم ایسے بنے کہ ہم جائے تو ہمارے بچے ہم سے لپک جائے، نہ یہ کہ بھاگ جائے، ابو آ گئے، بھاگو بھائی، بھاگو بھاگو بھاگو، بہو آ گیا، ابھی ڈانٹنا چاہیے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں. اللہ کرے کہ ہم گھر جائے تو بچے ہم سے چپک جائے کہ ابو آ گئے، ابو آ گئے، میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا. اس پر بھی اجر ہے. لیکن وہی بات، جو بھی کام کرو کس کے لیے؟ اللہ کی. صرف نماز نہیں، یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں آپ حضرات سے، ہم یہ سمجھتے ہیں نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، شادی بیگم کے لیے، کاروبار اپنے لیے، فلاں اس نہیں، شادی بھی اللہ کے لیے، کاروبار بھی اللہ کے لیے، ملازمت بھی اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے. اللہ کے لیے مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں ہم وہ کریں گے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. بھی اللہ نے کہا نا شادی کرو، جس اللہ نے کہا نماز پڑھو اسی اللہ نے تو کہا شادی کرو، اور جس اللہ نے کہا نماز پڑھو اسی اللہ نے کہا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض. نماز پڑھ لیا، نکلو مسجد سے، سونے کے لیے نہیں ہے. کیا کریں؟ وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ روزی تلاش کرو. دکاندار دکان میں جائے، دفتر والا دفتر میں جائے، زمین والا زمین میں جائے، باغ والا باغ میں جائے، فیکٹری، جس کی جو روزگار، وہ اب تو قرآن کا حکم ہے. تو میں ساتھی سے کہتا ہوں جو اللہ نماز کے لیے بلا رہا ہے نماز کے وقت، وہی اللہ نماز کے بعد کہہ رہے اب جاؤ. تو معلوم ہو کہ نماز کے لیے آنا عبادت تھا، تو اب اپنا کاروبار کرنا یہ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا نا. اس لیے کہ اسی اللہ نے کہا جاؤ. اور کہاں جاؤ؟ ٹھیے پہ جا کے بیٹھ کے چائے پیو، گپے نہ. وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ رزق تلاش کرو، محنت کرو.
نہ ہمیشہ جوان رہو گے، نہ ہمیشہ مواقع ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں چانس دیتے ہیں۔ میں نے ایک انٹرویو پڑھا تھا، غالباً وہ جو دنیا کا امیر آدمی، کیا نام ہے اس کا، بل گیٹس ہے، کیا چیز ہے، ہاں، تو غالباً اس کا انٹرویو تھا، تو اس سے وہ عورت نے سوال کیا کہ آپ دنیا کے امیر آدمی کیسے بنے؟ تو غالباً اس کے پاس، اب مجھے صحیح یاد نہیں رہا، کافی پرانا ہے میرے، شاید آپ کو یاد ہو کہ اس نے اس کو کوئی رقم پیش کی، ہاں جزاک اللہ، خالی چیک دیا کہ اس کو جتنی رقم لکھنی ہے آپ لکھ لیں، میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اچھا، اب وہ تو ٹی وی چینل چل رہا تھا اور ساری لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ نہیں جی، جیسے ابھی فواد صاحب کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، تو میں کہوں جی دے دیجیے، تو وہ کہا نہیں نہیں حاجی نہیں حاجی بڑی مہربانی ہو۔ تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں جی بس میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ اس نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن آپ اس چیک کو جتنی رقم لکھنی ہے لکھو۔ یہ اچھا ہو گیا، جزاک اللہ، یہ میں بھول گیا تھا، تو اس میں جتنی رقم لکھنی ہے آپ لکھو۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چیک بک واپس لے لی۔ اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے ایک چانس دیا تھا، تم اس میں جو بھی لکھتے میں تمہیں دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ زندگی میں چانس دیتے، جیسے آپ کو دی اور آپ نے ضائع۔ اب اس نے کہا جی ابھی دے دیجیے، اس نے کہا نہیں اب تو ختم، اب تھوڑی چانس ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں چانس دیتے، ہر چیز کے چانس ملتے، اس چانس سے سمجھدار لوگ فائدہ حاصل کر لیتے اور اپنا کام بنا لیتے، اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا۔ تو ہمارا نماز پڑھنا بھی اللہ کے لیے، اور ہماری معاش کی باغ دوڑ یہ بھی اللہ کے لیے، ہمارا مسجد آنا بھی اللہ کے لیے، معاش کے لیے جانا بھی اللہ کے لیے، گھر جانا بھی اللہ کے لیے۔ یہی تو ایمان کا، مومن کا کمال ہے کہ اس کا کوئی عمل اجر سے خالی نہیں، صرف وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور نبی کے طریقے پہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے خوب رحمت عطا فرما دیجیے۔ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، و یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آپ سب سے بڑے رحم کرنے والے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی بارگاہ سے ہمیں خوب رحمت عطا فرما دیجیے۔ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں یا اللہ وہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اس میں کامیاب فرما دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، یا اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، دین کے ہو، دنیا کے ہو، آخرت کے ہو، یا اللہ سب کا انجام بہت ہی اچھا فرما دیجیے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، یا اللہ دنیا میں ہر قسم کی شرمندگی میں اور آخرت میں یا اللہ اپنے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم آپ کے رحمت کے سہارے یا اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے۔ اصلح لنا شأننا کلہ، ہماری زندگی کے جتنے احوال ہیں یا اللہ ان سب کی اصلاح فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے سارے معاملات صحیح رخ پر اور سیدھے فرما دیجیے۔ یا اللہ جہاں کمی کوتاہی کجی ہے یا اللہ اس کو دور فرما دیجیے۔ لا تکلنا الی انفسنا ولا الی احد من خلقک طرفۃ عین، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما، نفس تو برائی کی دعوت دیتے۔ یا اللہ ہماری نگاہ بانی یا اللہ آپ خود فرما دیجیے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، یا اللہ ہمیں ہدایت و عافیت عطا فرما۔ وتولنا فیمن تولیت، یا اللہ ہماری نگاہ بانی آپ خود فرما دیجیے، یا اللہ ہماری نگاہ بانی آپ خود فرما دیجیے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، ایمان والے کہتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی اور میرا نگہبان تو وہ اللہ ہے جس اللہ نے قرآن اتارا ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہی اللہ تمام صالحین کا والی اور نگہبان ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما دیجیے، اور یا اللہ ہماری زندگی کے معاملات کی یا اللہ آپ خود نگرانی فرما دیجیے، آپ نگہبانی فرما دیجیے۔ یا اللہ قدم قدم پر یا اللہ ہماری مدد فرما دیجیے۔
یا اللہ ہمیں تقوی والی پرہیزگاری والی جو علامات جو صفات آپ نے بیان کی یا اللہ اپنانے کی اور یا اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ کسی بھی اچھے کام کو کرنا اور کسی بھی بری عادت سے بچنا یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے، وما توفیقی الا باللہ، یا اللہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ہمارے حافظ عتیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو اس ادارے کے بانی تھے اور بہت سارے نیکی اور خیر کے کام کی، اللہ ان کے درجات خوب بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادوں کو اسی طرح نیکیوں کے اور اچھائی کے کاموں میں چلنے کی اور حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرور سے فتن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔